کہتے ہیں کہ بصرہ کی سرزمین پر ایک جوان رہتا تھا اور جوانی میں اس کو پیسے کمانے کا شوق تھا. واللہ تاللہ باللہ میری بات کو بری طرف مت لے جانا، بے ادبی کی نیت سے نہیں بلکہ انداز بیاں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. اللہ اکبر. ایک جوان ہے، بصرہ کی زمین پہ رہتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، لیکن جوانی میں پیسے کمانے کا شوق سب کو ہوتا ہے، تو اس کو بھی مال کمانے کا شوق ہو گیا اور اسی مال کے شوق نے اس کو سود کا دھندا کرنے کی طرف لگا دیا. اور اس جوان کو دنیا حبیب کہتی ہے. حبیب نے سود کا دھندا جو شروع کیا، جب سود کے معاملے میں حبیب بدنام ہوا تو حبیب کو لوگوں نے، بصرہ کے لوگوں نے حبیب سود خور کے نام سے جانا اور لوگ اس کو حبیب سود خور کہا کرتے تھے. اور حبیب کا حال یہ تھا جب وہ کسی کے دروازے پر اپنی رقم لینے کے لیے جاتا حبیب تو اللہ اکبر اس وقت تک کہ ٹلتا نہیں تھا جب تک لے نہ لے. اور اگر لوگ ٹالنا چاہیں تو کہتے تھے ٹھیک ہے میرے پیسے تم نہیں دے سکتے، اس دور میں پیسے کا دور نہ رہو لیکن سمجھانے کے لیے تمثیلا عرض کر رہا ہوں، اگر میرے پیسے تم نہیں دے سکتے تو اب مجھے کوئی نہ کوئی چیز دو، میں خالی نہیں جاؤں گا. اور یہ جو چیز دے رہے وہ اس میں ایڈ نہیں ہوگی بلکہ میں اس کو الگ سے لے کے جاؤں گا، خالی جانے کا سود بھی مجھے چاہیے. یعنی یہ اس کی کیفیت تھی. ایک دن صبح وہ اپنے سود کی رقم جو قسطوں میں وصول کرتا تھا، حبیب جیسے ہی گھر سے نکلا بصرہ کے بچے کھیل کود کر رہے تھے. ایسے میں حبیب کو دیکھ کر ان ننھے بچوں نے کہا ہٹو ہٹو، ارے بچوں ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے پیروں کی گرد ہم پہ پڑ گئی تو ہم بھی بدبخت ہو جائیں گے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. ننھے بچوں سے حبیب نے اپنے بارے میں سنا تو دل پہ چوٹ تو لگی. حبیب اتنے برے دن آ گئے تجھے، اتنے برے دن تو دیکھ رہا ہے کہ ننھے سے بچے بھی تجھ سے نفرت کرتے ہیں، تیرے پیروں کی دھول سے بھی نفرت کرتے ہیں. حبیب کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ اکبر جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو جلدی سے باتیں اثر نہیں کرتی. اللہ اکبر. ہم لوگ بھی تو سخت دل والے لوگ ہیں نا. اتنی تقریریں سنتے ہیں، علماء بیچارے تقریر کرتے کرتے مائک پر انتقال کر جا رہے ہیں، ان کی آوازیں بیٹھ جا رہی ہے، بیمار ہو جا رہے ہیں، دل کے مریض ہو جا رہے ہیں، لیکن ہم بدلنے کو تیار نہیں، ہم تبدیل ہونے کو تیار نہیں. ہاں سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع ہے، عمل کرنے کے لیے انگلی پہ گننے کے برابر لوگ. اللہ اکبر. اللہ مجھے بھی بدل دے، آپ سب کو بھی بدل دے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر دے. آمین بہت آمین. سخت دل ہو گئے، حرام کھا کھا کر، گناہ کر کر کے، آنکھوں کا مس یوز کر کر کے ہمارے دل سخت ہو گئے، بہت سخت دل ہو گئے. بکری گم ہو جائے تو رونے لگتے ہیں، بکری کے گم ہونے پہ رونا آتا ہے، نماز کے قضا ہونے پہ رونا نہیں آتا. 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو رونا آتا ہے، نماز جیسی عظیم دولت اگر چلی جائے تو رونا نہیں آتا. آج اللہ ہم سے ناراض ہے میرے بھائیوں، آج اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے. اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے اللہ ناراض ہونے کی؟ اللہ پاک جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے لقمہ نہیں چھینتا، جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے آج ہم لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. بنی اسرائیل کے دور میں ایک جوان تھا، وہ بہت پاپی تھا، گنہگار تھا. جب اللہ کے نبی نے کہا نا کہ گنہگاروں کو اللہ عذاب دیتا ہے عذاب، تو اس نے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں کہا مجھے تو اللہ کوئی عذاب ہی نہیں دیتا، دیکھو میں مال کما رہا ہوں اور مجھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، دیکھو دیکھو مجھے کوئی عذاب نہیں ہے، یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے اس کی مولا یہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ نے کوئی عذاب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا اس سے پوچھو جا کر کیا کبھی اس کو اللہ کے خوف سے رونا آیا ہے؟ کیا کبھی اس کو اللہ کی محبت میں رونا آیا ہے؟ جب اس سے پوچھا گیا اس نے کہا نہیں میں تو کبھی نہیں رویا اللہ کے لیے. تو اس پیغمبر نے کہا اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تیرے دل کو سخت کر دیا، اللہ نے تیرے دل میں سختی پیدا کر دی. اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، 500 کی نوٹ گمنے پہ رونے والوں، بکری کا بچہ گمنے پہ رونے والوں، دوستوں کی جدائی میں رونے والوں، ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر فلم میں دیکھ کر رونے والوں، غزلیں سن کر رونے والوں، اور سیریل دیکھ کے رونے والوں، اللہ کے لیے رونا نصیب نہیں. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ یاد رکھنا تلواروں کا عذاب بڑا نہیں ہے، دلوں کی سختیوں کا عذاب بڑا ہے. اس لیے کہ تلواروں سے کاٹ دیے جاؤ تو شہید ہو جاؤ، لیکن دل سخت ہو جائیں تو جہنم کے ایندھن بن جاؤ. اللہ کی سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، کہیں اللہ نہ کرے رشتہ اتنا کمزور
رو چکا اللہ سے اور ایمان سے کہ کہیں ٹوٹنے کے قریب نہ آ گیا ہو. اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو. بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا خسارہ. ایک دن مرنا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حبیب سود خور کو احساس تو تھا کہ بچے مجھ سے نفرت کر رہے ہیں. بہرحال وہ اپنے کام پہ چلا گیا. ایک جگہ جا کر کے دروازے پہ دستک دی اور کہا میرا آج کی تاریخ ہے، لاؤ میری رقم ادا کرو. آواز آئی ایک عورت کی، حبیب تمہارا انتظام کرنے میرے شوہر گئے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، ہم بہت تکلیف میں بہت پریشان ہیں. ایک کام کرو ابھی چلے جاؤ حبیب، تمہارے گھر لا کے پہنچا دیں گے، آپ بھی کے انتظام کے لیے گئے ہیں. حبیب نے کہا تجھے پتا ہے نا کہ جب میں کسی کے دروازے پہ جاتا ہوں تو اس وقت میں خالی نہیں آتا جب تک کہ کچھ لے نہ لوں، جب تک میں کچھ لے نہ لوں اس وقت تک میں خالی نہیں آتا، مجھے کچھ نہ کچھ چاہیے. تو اس عورت نے کہا ایک کام کرو، میرے شوہر بکری کے سر اور پیر کسی سے قرض لائے تھے، 3 دن کا گھر میں فاقہ تھا، ایک کام کرو ہم وہ پکانے کی تیاری کر رہے ہیں، تم لے کر کے چلے جاؤ، ہم بعد میں رقم لا کے پہنچا دیں گے، اور میرے بچے بھوکے ہیں. حبیب نے کہا ٹھیک ہے لا وہ دے دے، تیرے بچے بھوکے رہے ہمیں کیا. اور اس کے بعد بکری کے سر اور پیر لے کر گھر پہنچے. بیوی سے کہا دیکھو رقم نہیں تھی تو یہ بھی مفت میں مزید سود پر سود کے طور پر ہمارے پاس آ گیا. بیوی نے کہا حبیب بہت ہو گیا حبیب، ایسا نہ کرو حبیب، اللہ اکبر، لوگوں کی بد دعا نہ لو حبیب. اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن ہانڈی میں وہ بکری کے سر اور پیر پکانے شروع کیے. خوشبو اٹھنے لگی کیونکہ جب پائے پکتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا. حبیب نے، ایک فقیر تھا، مرد درویش تھا، اور مرد درویش نے کہا حبیب تیرے گھر سے کتنی اچھی کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، کچھ مجھے بھی کھلا دو. حبیب نے کہا ارے میں تجھے یہ بکری کے سر اور پائے دے دوں تو کوئی مالدار نہیں ہو جائے گا، لیکن یہ بکری کے سر اور پائے تو اگر لے لے گا اور میں تجھے دے دوں گا تو میں غریب ضرور ہو جاؤں گا، میرا نقصان ضرور ہو جائے گا. جاتے جاتے اس مرد درویش نے کہا اللہ اکبر، سب فقیر مانگنے نہیں آتے، کچھ دینے بھی آتے ہیں فقیر کے بھیس میں. اس مرد درویش نے کہا حبیب اتنا ظلم نہ کر، ایک دن اللہ کی عدالت ہے، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا. اور جب چلا گیا کھانے کا وقت آیا، بھوک مکمل شباب پر تھی. جیسی دسترخوان پہ ہانڈی لا کے رکھی گئی، جیسی ہانڈی کو کھولا، اب تک جس سے خوشبو آ رہی تھی، ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ وہ پوری ہانڈی خون میں تبدیل ہو گئی ہے. کھانا نہیں ہے بلکہ خون ہی خون ہے. یہ منظر دیکھ کر بیوی نے کہا حبیب میں نے تمہیں بہت سمجھایا، دیکھو یہ جو تم راستے پہ جا رہے ہو یہ راستہ صحیح نہیں ہے. ایک دن میں 3 حادثات. بچوں کا یہ کہنا کہ ہٹو حبیب سود کھور آ رہا ہے، چھوڑ دو بھیا، چھوڑ دو، ایسے چھوڑ دو، ڈنڈا ہٹا دو وہ چلا جائے. جی ارشاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک ہی دن میں 3 حادثات. بچوں کا تانا دینا، فقیر کا نصیحت کرنا، اور کھانے کا خون بن جانا. جب کھانا خون بن گیا حبیب کا دل پلٹ گیا، دل تبدیل ہو گیا حبیب کا. حبیب نے فیصلہ کیا، بیوی سے کہا میں توبہ کر لوں، میں بدل جاؤں، زندگی میں انقلاب لے آؤں گا، بہت ہو گیا. بچے تانا دیتے ہیں، فقیر دروازے پہ بھیک مانگنے آتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ہمارے گھر کی ہانڈیاں خون میں تبدیل ہوتی ہے، کیا یہ زندگی ہے؟ میں نے بدلنا ہے. اور دیکھو اللہ کا در، اتنا بڑا جرم والا معاملہ اور توبہ کی نیت، توبہ کرنا. اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جائے. بے شک بے شک بے شک حق ہے. حبیب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے توبہ کرنی ہے، لیکن چونکہ اس دور کے لوگوں کا ذہن تھا توبہ کرنا تو کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ کرنا، کیونکہ پھر اللہ مجھے نہیں دیکھے گا، اللہ اپنے دوستوں کو دیکھ کر اس کے صدقے مجھے بخش دے گا. تو سوچا کس اللہ والے کے پاس جاؤں اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے توبہ کروں. فوراً خیال آیا حبیب ارے تو ہے بڑا خوش نصیب، بصرہ میں رہتا ہے اور بصرہ کی سرزمین پر امام حسن بصری جیسا امام موجود.
جو مولا علی کے مرید اور خلیفہ ہیں، اتنا بڑا امام موجود ہے، انہوں نے سیدھا امام حسن بصری کی خانقاہ کی راہ لی۔ جیسے ان کی خانقاہ میں گئے تو مجمع لگا ہوا تھا، امام حسن بصری پاک خطاب کر رہے تھے، اور ایسے پورا سر خطیب تھے امام حسن بصری کہ مولا علی فرمایا کرتے تھے، بصرہ میں جب تک حسن بصری موجود ہے میں کسی کو خطاب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا سب کے ممبر اٹھا دو سوائے حسن بصری کے، حسن بصری کو یہ حق ہے کہ وہ لوگوں کو واعظ کیا کرے، نصیحت کیا کرے۔ امام حسن بصری اپنی خانقاہ میں خطاب کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب مجمع بھر جاتا ہے تو کچھ لوگ کھڑے رہ کر کے سنتے، جیسے وہ ہمارے بھائی لوگ کھڑے ہو کے سن رہے، تو مجمع میں جگہ نہیں تھی، کچھ لوگ کھڑے تھے خانقاہ کے اندر۔ امام حسن بصری اپنی دھن میں اللہ کی رضا کے لیے کہتے تھے، لوگوں توبہ کر لو اللہ بخش دے گا، توبہ کر لو اللہ بخش دے گا، توبہ کر لو اللہ بخش دے گا۔ پھر فرمایا ارے تم اتنے بڑے گنہگار نہیں ہو جتنا حبیب سود خور گنہگار ہے، اگر واللہ حبیب سود خور جیسا آدمی بھی توبہ کر لے انشاءاللہ اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ بے شک بے شک، حبیب وہاں کھڑے، حبیب وہاں کھڑے رونے لگے، یا اللہ میں اتنا برا، اتنے بڑے بڑے ولی لوگ مجھے عبرت کے طور پہ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں، لیکن توبہ کی نیت تھی، برا نہیں مانا۔ آگے آئے، کہا اے بزرگ یہ جو جملہ آپ نے کہا ایک بار اور کہہ دو ذرا، یہ جو آپ نے جملہ کہا۔ امام حسن بصری نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں تھا، پہچان جان کچھ بھی، اس لیے کہ ان کی دنیا الگ تھی، ان کی دنیا الگ تھی۔ تو کیا ہوا، وہ کہا کہ ایک بار بزرگ یہ جملہ کہو۔ آپ نے ان کے کہنے پہ کہا، اگر میرے آپ جیسا کوئی ہوتا تو ناراض ہوتا، یہ کوئی مشاعرہ ہے کہ مقرر ارشاد، لیکن کہا ایک جملہ پھر کہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں تم حبیب خور سے، حبیب سود خور سے بڑے گنہگار نہیں ہو، اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ بخش دے گا، بلکہ حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ پھر قریب آئے، آکے کہا یہ جملہ ایک بار اور کہہ دے۔ کہا واللہ اللہ اتنا کریم ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اسی قدم پکڑ لیے۔ اگر اللہ حبیب کو بخش دے گا حسن تو آپ گواہ رہے حبیب نے آج توبہ کر لی، آج حبیب نے توبہ کر۔ کون ہو تم؟ میں ہی تو حبیب سود خور ہوں، توبہ کر لی۔ حضرت توبہ کر لی، جتنا مال سود سے کمایا سب کو واپس کروں گا، اور جن کو نہیں جانتا اس کے بارے میں جو حکم شرع ہے اس پر عمل کروں گا، سود کی ایک کوڑی بھی نہیں رکھوں گا اپنے پاس، سب میں دے دوں گا، جس کا جو حق ہے اعلان کرتا ہوں۔ توبہ کی، اسی وقت امام حسن بصری نے ان کو مرید کیا۔ مرید کرنے کے بعد اب سکون تھا، زندگی میں مال میں جو سکون نہیں ملا تھا آج حبیب کو توبہ کے بعد وہ سکون ملا۔ اور یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، یہ جو حرام کمانے والوں کو دیکھ کر کے تم ترستے ہو نا، ان کی کاریں، ان کا یہ، ان کا وہ، حالانکہ ہر کار والا حرام نہیں کماتا، لیکن جن کو دیکھتے ہو حرام کمانے پر کاریں یہ وہ، واللہ وہ نیند کی گولیاں لے کر بھی سکون سے نہیں سو پاتے، اور تم بھوکے پیٹ بھی سکون سے سو جاتے۔ حلال کھانے والوں کو بجلی چلی جائے تب بھی سکون کی نیند آتی ہے، ریگزاروں پر بھی نیند آتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حلال کماتے ہیں ان کو ہر جگہ سکون کی نیند آ جاتی ہے، اور حرام کمانے والے نرم نرم گدوں پر بھی چین سے سو نہیں پاتے۔ اس لیے کسی کا ظاہر مت دیکھو ورنہ ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھو۔ یہ جتنی اداکار ہیں، علا فلا فلا فلا، یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے، نام نہیں لیتا اس لیے کہ ان کے دلوں کا بھی مجھے خیال ہے، میں ان کے بھی دل دکھانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ بھی انسان ہے، لیکن کماتے حرام ناچ کر، سٹے کے دھندے کر کے، جوئے کے دھندے کر کے، لوگوں کی گردنیں کاٹ کے، سفید کپڑے بھلے ہی پہنے، چین بھلے ہی پہنے، زیورات بھلے ہی پہنے، سونے کی انگوٹیاں بھلے ہی پہنے، کاروں میں بھلے ہی گھومے، کچھ بھی کر لیں، فلائٹوں میں سفر کریں،
لیکن ان کی لائف جا کر کے جھانک کر کے دیکھو اندر سے سکون نہیں ہے. خدا کی قسم جو سکون تمہیں ہے حلال کمانے والوں, حرام کمانے والوں کو نہیں ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہے, جسے سکون کہتے ہیں. اور ایک بات کہہ دوں, حلال کمانے والے زمین کے اوپر بھی سکون سے سوتے ہیں, زمین کے اندر بھی سکون سے سوتے ہیں. حرام کمانے والوں کو نہ اوپر سکون ہے نہ اندر سکون ہے. اس لیے تو آج حبیب نے امام حسن بصری کے ہاتھ پہ توبہ کی, سکون ملا, اور اس کے بعد روتے دھوتے گھر کی طرف گئے. اب بھی وہ بچے کھیل رہے تھے, اب بھی تو بچوں نے کہا ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا حبیب بن کر سبحان اللہ, سبحان اللہ, حبیب سبحان اللہ. اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا ہے. حبیب رو پڑے, یا اللہ صبح کو یہ کہا, وہ دور کوئی سوشل میڈیا کا دور تو تھا نہیں, اللہ اکبر, لیکن کہا مولا تیری بھی کیا شان ہے, ادھر توبہ کی ادھر لوگوں کے نزدیک تو نے محبوب بنا دیا, بچے بچے کے درمیان محبوب بنا دیا. پھر کہا اب تو بدلوں گا تو اور شان سے بدلوں گا, اور سب چھوڑ چھاڑ کر امام حسن بصری کے قدموں میں پڑ گئے. پھر کیا ہوا پتہ ہے, امام حسن بصری نے ان کو خلافت بھی دی, اور اسی حبیب کو دنیا حضرت حبیب اجمی کہتی. اللہ, اور یہ حبیب اجمی کون ہے؟ مولا علی کے خلیفہ کے خلیفہ, سبحان مولا علی کے مرید کے مرید. اور یہ کون ہے حبیب اجمی؟ توبہ کے بعد مرتبہ کیا ملا, غوث پاک کے پیروں میں بھی آتے ہیں, غریب نواز کے پیروں میں بھی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, تینوں سلسلوں کے پیروں میں آتے ہیں. نقشبندی سلسلے کے پیروں میں بھی ہے, چشتیوں کے پیروں میں بھی ہے, قادریوں کے پیروں میں بھی ہے. اللہ اکبر, یہ شان ہوئی پھر حبیب کی. لیکن ان کو کیا کہتے تھے؟ اجمی. اب کیا شان ہوئی وہ سن لیں. توبہ کس نے کرائی یاد ہے آپ کو؟ کس نے توبہ کرائی؟ بولے سب مل کے بولے. امام حسن بصری کس نے کرائی؟ امام حسن بصری نے, ہے نا. اور امام کیوں کہتے ہیں؟ مسجد کا امام نہیں, امام کا مطلب یہ علم کا امام. سبحان اللہ. اور 2 4 6 20 50 کتاب پڑھ کے کوئی امام نہیں بنتا. علم کا جو وہ بہرے بے قرار ہو جاتا ہے آدمی, تب اس کو علم کا امام کہا جاتا ہے. جیسے امام بخاری, امام مسلم, سب امام لوگ ہیں علم کے. تو کون ہے امام حسن بصری, انہوں نے توبہ کرائی. اور حبیب کون؟ پہلے کی زندگی توبہ کی. پھر بھی ان کو اجمی کہا گیا. اجمی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قاری صاحبان جس خوبی سے قرآن پڑھ لیتے ہیں اس خوبی کے ساتھ وہ قرآن نہیں پڑھ پاتے. اللہ, یعنی لہن جلی بھی نہیں کرتے تھے, جی, لہن خفی بھی نہیں کرتے تھے, مگر وہ خوبی جو قرآ میں ہوتی ہے نا, حسن کے ساتھ پڑھنا, وہ نہیں تھا. اس لیے لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ اجمی, اجمی کہتے تھے. اب اجمی جو ٹھہرے, ان کی بھی خانقاہ بن گئی, ان کی بھی خانقاہ بن گئی حبیب اجمی کی. امام حسن بصری کو ایک دن ان کی یاد آ گئی, تو سوچا چلو اپنے مرید سے مل لیں. بہت دلچسپ بات ہے, اسی بھی بات میں اینڈ کر دوں گا, ختم کر دوں گا, سن لے آپ, بہت پیاری بات آ گئی. امام حسن بصری جیسا امام جو قرآن کو بڑی خوبی سے پڑھنا جانتا ہے, علم میں بے مثال ہے, مولا علی کے ڈائریکٹ مرید و خلیفہ ہیں. سوچئے ذرا, وہ جبہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام معراج سے لائے تھے, وہ جبہ آپ نے امام حسن بصری کو دیا, مولائے کائنات کو دیا گیا. مولائے کائنات میں امام حسن, یعنی وہ ہستی. جی, سبحان غور اللہ. فرمائیں. امام حسن بصری کو یاد آ گئی حضرت حبیب اجمی کی, جی, تو خود ملنے کے لیے گئے. پہنچتے پہنچتے مغرب کا وقت ہو, سبحان اللہ. مغرب کا وقت ہوا تو حضرت حبیب اجمی نے مغرب کی نماز شروع کر دی, نماز اپنے مریدوں کو پڑھانا شروع کر دی. سبحان اللہ. امام حسن بصری نے سوچا یہ ہے اجمی, اللہ اللہ, یہ اجمی ہے, بہت خوبی سے قرآن پڑھنا نہیں جانتا. یہ اجمی ہے, بہت خوبی سے قرآن پڑھنا نہیں جانتا. نہیں غلط بھی نہیں پڑھتے, لیکن بہت خوبی سے بھی نہیں پڑھتے. اور پھر میرے ہاتھ پر اتنے بڑے گناہ سے توبہ کی, اللہ اللہ, میں اس کے پیچھے کیا نماز پڑھوں. رک گئے, انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی, بعد میں انہوں نے پڑھی. خانقاہ گئے, عشاء پڑھی تو آنکھ لگی تو رب کا نور دیکھا خواب, اللہ کا نور دیکھا. کس نے؟ امام حسن بصری. اب حسن بصری کوئی معمولی آدمی تو ہے نہیں, اللہ کا نور دیکھا خواب میں. لیکن اللہ بھی پھر عزت بڑھاتا ہے نا کسی کی. اللہ کا نور دیکھا تو نور خدا نے کہا, حسن کیا چاہتے ہو؟ حسن بصری کہتے ہیں ایک ہی خواہش ہے
جتنی عبادتیں کی ہے سب قبول کر لے. ایک ہی خواہش ہے, جتنی عبادتیں کی ہے سب قبول کر لے اور تو راضی ہو جا. تو جواب ملتا ہے حسن تمہیں موقع تو دیا تھا, تم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. تمہیں موقع تو دیا تھا, تم نے فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ اکبر. کب موقع ملا؟ آج ہی مغرب میں تو تجھے موقع دیا تھا نا. حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو جو چاہ رہا ہے وہ سب کچھ تجھے نصیب ہو جائے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. غور فرمائے, نعرہ توبہ تکبیر. کرنے والا, اللہ اللہ اللہ. توبہ کرنے والا کس مقام پہ پہنچ گیا کہ توبہ کرانے والے کو کہا جا رہا ہے سبحان اگر تو اللہ. اس کے پیچھے 3 رکعتیں پڑھ لیتا تو جو تم اس سے طلب کر رہا ہے بے طلب سب کچھ تجھے عطا سبحان کر دیا اللہ, جائے. سبحان یہ میرے اللہ. اللہ کی شان ہے. تو جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کو یہ مقام عطا کرتا ہے. ہم بھی خانقاہ میں آئیں, سچی توبہ کر لیں, اپنے آپ کو بدل لیں, اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ زندہ سب باد, کو زندہ سچی توبہ کی توفیق عطا آمین, فرمائیں. آمین. آئیے پڑھ لیں سچی توبہ کی نیت سے استغفر اللہ. استغفر اللہ. سب مل کے, رسمی نہیں پڑھنا, جی. گناہ چھوڑنے کی نیت سے پڑھنا. استغفر اللہ, استغفر اللہ. استغفر اللہ استغفر ربی اللہ من کل من کل ذنب ذنب واتوب الیہ. واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ